الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار کر دی جائیں۔ ایک ہی چھاتی کے دودھ پینے والوں کے درمیان یہ امتیاز اور تفریق، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم یتیموں اور بیواؤں کا مال اگر کھائیں گے تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ اگر ہم زمین کے ایک بالشت پر بھی ناجائز قبضہ کریں گے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق ہمارے گلے میں ڈالا جائے گا؟ میرے بھائیوں، ایک طرف تو ہمارے معاشرے میں وہ بے حس افراد ہیں جو اپنی جہالت اور حب دنیا کی وجہ سے میراث پر عمل نہیں کرتے، تو دوسرے طرف اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کی پر توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ علماء خصوصاً خطبہ حضرات اپنے خطبات میں کبھی اس موضوع کا تذکرہ نہیں کرتے۔ غیروں کا مال کھانے، حرام ناجائز قبضہ کرنے میں شریعت میں کیا وعیدیں آئی ہیں اس کا کبھی تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ علم میراث سیکھنے اور سکھانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، کہ علم فرائض میراث کا علم خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے علم کو نصف علم کہہ کر کے اس علم کو سیکھنے پر تاکید کی ہے، اور جس علم کے سیکھنے والے جس قدر کم ہوں گے یا مفقود ہوں گے اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میراث کے علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں میراث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اور بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں، نماز، روزہ، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ میراث کے حکم بیان ہوئے ہیں روزہ اور نماز کے اتنے تفصیل سے نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کو لے لیجئے، قرآن کریم میں اس کی فضیلت، اس کی فرضیت کا تو ذکر ہے، لیکن نصاب، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں۔ اسی طرح نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، ان تمام کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ڈال دی گئی ہے۔ اس کے برخلاف میراث کے بارے میں اس کے تمام جزئیات کا ذکر کیا گیا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رسم و رواج پر تو عمل کرتے ہیں لیکن قرآن کے صریح حکم پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں رسم یہ ہے کہ جہیز میں کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، کچھ سامان دے دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں میراث کا جو حق ہوتا ہے اس کو ہم ہضم کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر دنیا کی ساری دولت جہیز میں دے دی جائے اور اگر کسی کا 1 روپیہ اگر باقی ہے تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں سے اس کو دلایا جائے گا، اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہہ کر کے کہ فلاں نے، ہماری بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے، یہ کہہ کر کے ہم مطمئن بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے معاف نہیں ہوتا۔
معاف ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس طرح سے شریعت نے جن کا حصہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق تقسیم کر دی جائے اور سب کو اس کا حصہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنا حصہ ہبہ کرنا چاہے، واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میراث کی تقسیم میں کس قدر کوتاہی پائی جاتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سے اہل علم اور مفتیان کرام کو بھی میراث کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ میراث کا علم نہیں پڑھتے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ میراث کے مسائل پوچھنے والے نہیں۔ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وفات پاتے ہیں، اس حساب سے تو میراث کا مسئلہ پوچھنے والوں کی لائنیں لگی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ طلاق کے مقابلے میں وفات زیادہ ہوتی ہے، طلاق کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن طلاق کے مسائل پوچھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے معاشرے کے بے حس لوگ ہیں، تو دوسری طرف ہمارے علماء کرام بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، بلکہ بسا اوقات خود بھی اس جرم میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ علماء کرام اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے نماز اور روزہ کی پابندی کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی تلاش میں رہنے والے بھی، ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں مجرمانہ غفلت کے شکار ہیں۔ اور صرف اس مسئلے میں عورتیں ہی مظلوم نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو پورے مال پر عورت قابض ہو جاتی ہے اور اس کے بھائیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتی۔ غرضے کی میراث کے تقسیم کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے جس کو جو مل جاتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہمیں پوری زندگی میں اسلام کو نافذ کرنا چاہیے، بعض احکام کو پر عمل کرنا اور بعض کو مرضی کے مطابق نہ پا کر چھوڑ دینا، یہ ایسا قبیح عمل ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈانٹ پلائی ہے اور ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصہ کا انکار کر دیتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو جو شخص ایسا کرے گا اس کا بدلہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کا شکار ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب ہم غور کریں، کیا ہم میراث سے متعلق اسلام کے حکم کو ہم نے نہیں چھوڑ دیا ہے؟ پھر اگر ہم آج ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں تو اس میں حیرت اور تعجب کی بات کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کا جو سبب بیان کیا تھا، آج ہمارے اندر وہ چیز بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے مختلف بہانہ کر کے، مختلف سبب بنا کر کے ہم نے میراث کے مسئلے کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑا سبب جو ہمارا یہ ہے وہ ہماری غفلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے یہاں اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف کا فقدان ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہمارے یہاں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ جہیز یہ میراث کا بدل ہے، اس لیے ہم نے جہیز دے دیا تو اگر میراث میں بھی اگر ہم حصہ دیں گے تب عورتوں کو، لڑکیوں کو 2 بار دولت مل جائے گی، اور اس طرح سے لڑکوں کی حق تلفی ہوگی۔ یہ ہمارا غلط تصور ہے۔ یاد رکھیں کہ جہیز کبھی بھی میراث کا بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میراث کے لیے ضروری ہے کہ پوری دولت کا اندازہ لگایا جائے اور جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق اسے دیا جائے۔
جبکہ جہیز میں یہ نہیں ہوتا۔ جہیز کی مقدار تو لڑکے والوں کی طلب کے مطابق ہوتی ہے، یا اگر لڑکے والوں کی طلب نہیں ہوتی تو اپنے مرضی کے مطابق دیتے ہیں، اس میں کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ اس کے علاوہ بھی میراث میں ضروری ہے کہ میراث کی تقسیم مورث کی وفات کے بعد ہو، لیکن جہیز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ باپ اپنے بیٹے کی شادی بھی اپنے دولت سے کرتا ہے، اور بسا اوقات شادی میں بے انتہا پیسے خرچ کرتا ہے، اپنے بہو کے لیے زیورات بناتا ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ باپ نے کسی بیٹے کو اس لیے میراث سے محروم کر دیا ہو کہ اس نے اس کی شادی اپنے پیسے سے کی ہے؟ جب بیٹے کے بارے میں یہ چیز نہیں تو لڑکیوں کے بارے میں یہی ناانصافی کیوں ہے؟ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جہیز کو ضروری کس نے قرار دیا ہے؟ کیا شریعت اسلامیہ میں جہیز کو ضروری یا یہ کہ مستحب قرار دیا گیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نہ میں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ میں تو وہ شادی سب سے بابرکت ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ ایک ناپسندیدہ عمل کے ذریعے سے اسلام کے ایک محکم عمل کو ترک کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بلکہ جہیز اسی وجہ سے رائج ہوا ہے کہ میراث میں لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ لڑکیوں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، اس لیے ان کا حصہ نہ لگانے میں کوئی قباحت نہیں۔ کیا حقیقت میں یہی بات ہوتی ہے؟ اصل یہ ہے کہ لڑکیاں معاف نہیں کرتی، بلکہ ان سے معاف کرایا جاتا ہے۔ کھلے یا دبے لفظوں میں انہیں میکہ یا جائیداد کو اختیار کرنے میں، جائیداد کو چننے میں انہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ اس لیے عورت ذات جو اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی ہے لیکن میکے کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتی، وہ یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کا میکہ اس سے چھوٹ جائے، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پوری زندگی اس کا ربط میکے سے برقرار رہے اور اس کے بھائی اس کے دکھ سکھ میں اس کے شریک ہوں۔ اس لیے جائیداد کو میکے پر قربان کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا حصہ اپنے حصے سے، اپنے حق سے کسی کے بارے میں دستبردار ہو جائے تو اس شخص کو اس کو لے کر کے اور فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب دلی رضامندی پائی جائے۔ دلی رضامندی کے بغیر کسی دباؤ کے تحت معاف کرانے والوں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ضرور محاسبہ کرے گا۔ ہمارے معاشرے کی اس عمل سے ہمارے معاشرے کی ذہنیت سامنے آتی ہے کہ وہ صلہ رحمی جس کی اسلام نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے اسے چند سکوں سے ہم نے مشروط کر لیا ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاف کرنے کا یہ رسم ہمیشہ کیوں لڑکیوں کے ساتھ ہی ادا کیا جاتا ہے؟ کبھی لڑکے بھی دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کبھی لڑکے بھی اپنا حق معاف کر کے دکھائیں۔ لیکن ہوتا تو یہ ہے کہ لڑکیوں کے پورا حق غصب کر لیتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی چیز احسان کے چند ٹکڑے کپڑے کی شکل میں یا سامان کی شکل میں اپنی بہن کو دے دیتے ہیں تو اس طرح ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ گویا کی حاتم طائی کو مات دے دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز اچھی نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے، اور لڑکیوں کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ دباؤ میں آ کر معاف کرنے کے عمل کی وجہ سے اسلام کے نظام میراث پر عمل کرنا متروک ہو چکا ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے واجبی حق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا میکہ چھوٹ جائے گا تو میکہ نہیں چھوٹے گا، اس لیے کہ میراث کی شکل میں ان کی جائیداد وہاں پائی جائے گی، ان کا آنا جانا لگا رہے گا، اور یہ ناراضگی صرف وقتی طور پہ چند دنوں کے لیے ہوگی، پھر حالات اپنے معمول پر آ جائیں گے۔ اصل میں تشویش کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں
اسلام کے نظام میراث کو مکمل طور پر نافذ ہوتے دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو نافذ ہوتے دیکھیں اور اس کا مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہماری بہنیں ہمارا حصہ لے کر کے چلی جائیں گی تو ہماری بیویاں بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہوگی، وہ بھی تو اپنا حصہ لے کر کے آئے گی۔ اس طرح سے توازن برقرار رہے گا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ میراث کو نافذ کرنے میں عورتوں پر ظلم و ستم میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جبکہ میراث کو نافذ نہیں کیا جا رہا ہے تب حال یہ ہے کہ لڑکیوں کو رحم کے اندر مار دیا جاتا ہے، تو جب یہ ہوگا کہ لڑکیاں ہماری دولت لے کر کے دوسرے کے گھر چلی جائیں گی تب ان کے ظلم میں اور اضافہ ہو، ان پر ظلم و ستم میں اور اضافہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بات اس وقت صحیح ثابت ہو سکتی ہے جب لڑکیوں کو رحم میں مارنے کی وجہ مالی ہو، جبکہ صرف سبب مالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر مالی ہوتا تو یہ چیز غریبوں کے گھرانے میں زیادہ پائی جاتی، لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ مالدار گھرانوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر مالی ہوتا تو مالدار گھرانوں میں یہ چیز زیادہ نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ مالدار خاندان کی لڑکیاں لڑکوں کی طرح وہ بھی کماتی ہیں، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں لڑکوں کی برابری کرتی ہیں۔ اس کے اور دوسرے وجوہات ہیں، لیکن اگر مان لیا جائے کہ اس کے سبب سے لڑکیوں پر ظلم و ستم میں اضافہ ہو جائے گا تو کیا صرف اس خدشے کی وجہ سے کیا ان کے حق کو مال لیا جائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سماج میں، اپنے معاشرے میں اس سلسلے میں رائے عامہ کو تیار کریں اور لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا کریں، لیکن اس کے باوجود ایک برائی کو دوسری برائی سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ چند اسباب تھے جس کو اگر عذر لنگ کہا جائے تو کوئی بیجا نہ ہوگا، جس کو بنیاد بنا کر کے آج عورتوں کو ان کے حق سے، میراث سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی انفرادی گناہوں کو، انفرادی جرم کو اللہ تبارک و تعالی نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اجتماعی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا۔ قوم عاد، قوم سمود، حضرت شعیب کی قوم، قوم نوح، سب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب ان میں پایا جانے والے گناہ اس قوم کا خاصہ بن گئے اور ان کی اصلاح کی تمام کوششیں رائگاں ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اپنے رویے پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسلام کو، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی پہ مکمل طور پر نافذ کریں اور کسی کا حق ماننے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں تو دوسروں کے حقوق ہمارے اوپر نہ ہوں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں میں سے کسی کو حصہ نہ دینا پڑے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا لوگوں سے کہ بتاؤ میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول مفلس تو وہی ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، دنیاوی مال و دولت نہ، اسی کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم کا مفلس شخص وہ ہے جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر کے جائے گا لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی تو وہاں پہ تو اس کے پاس دینار و درہم نہیں ہوگا، وہاں صرف اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر کے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ ایسا شخص ہمارے قوم کا ایسا شخص سب سے بڑا مفلس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر، اور جب وفات دے تو ایمان کی حالت میں وفات دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔